فقد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله: بل رفعه الله إليه، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ جزاک اللہ خیر۔ جو آیات کریمہ آپ نے اس وقت سماعت فرمائی ہیں، ان میں اللہ رب العزت کے ایک وصف یا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ذکر ہے، اور وہ صفت ہے علو، اللہ تعالیٰ کا علو۔ علو کا معنی بلندی، اللہ تعالیٰ کی صفت علو کا اثبات۔ پہلے آپ نے جو اللہ تعالیٰ کی صفت پڑھی وہ تھی استواء علی العرش، عرش پہ مستوی ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش بھی اوپر ہے، یعنی جہت علو میں ہے۔ ان دونوں صفات میں فرق یہ ہے کہ علو اللہ رب العزت کی ذاتی صفت ہے، بلندی پر ہونا اللہ تعالیٰ کا ذاتی وصف ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ قائم ہے۔ علو وہ ذات ہمیشہ علو پر قائم ہے اور علو سے متصف ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ علو تین طرح کا ہے، ایک علو مکان یعنی جگہ کی بلندی، اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات سے اوپر ہے، مخلوقات کے اندر ہونا اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے علو مرتبہ، اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کا مرتبہ بلند ہونا، وہ خالق اور مالک اور رازق اور صفات کمال سے متصف۔ اور تیسرا علو قہر ہے کہ پوری کائنات پر وہ غالب ہے اور پوری مخلوقات اور کائنات اس کی مغلوب اور مقہور ہے۔ تو یہ علو کی صفت اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، جبکہ استواء کی صفت اللہ تعالیٰ کی فعلی صفت ہے۔ علو اس کی ذاتی صفت ہے اور استواء اس کے افعال میں سے ایک فعل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علو جو ہے یہ استواء کو مستلزم نہیں ہے، لیکن استواء علو کو مستلزم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے اور ساتھ ساتھ بلندی سے متصف، علو سے متصف ہے، تو استواء علو کو مستلزم ہے لیکن علو استواء کو مستلزم نہیں ہے۔ تو ان دونوں میں عموم اور خصوص کی نسبت کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے استواء کے دلائل سنے اور پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پہ استواء کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ عرش کے استواء کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے، بلکہ عرش ہو یا آسمان ہو، بلکہ حاملین عرش فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، آسمان ہیں، زمینیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کے سہارے پر قائم ہیں۔ جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سہارے کے محتاج ہے، اس پر قائم ہے۔
اور عرش بھی اللہ تعالیٰ کے سہارے کا محتاج ہے۔ اللہ رب العزت کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، عرش کا محتاج نہیں ہے۔ عرش پہ استوا یہ اس کی شان ہے، اس کا مرتبہ اور مقام ہے، اور فرشتے جو حاملین عرش ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک شان اور مقام کی بلندی کی ایک علامت ہے۔ ورنہ فرشتے بھی اللہ کے قائم رکھنے سے قائم ہیں، اور عرش بھی اللہ تعالیٰ کے قائم فرمانے سے قائم ہے، اور اللہ رب العزت کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اب دو باتیں سامنے آ گئی، ایک اللہ تعالیٰ کا علو بلندی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا عرش پہ مستوی ہونا۔ عرش جو ہے نا وہ اوپر اللہ تعالیٰ کی آخری مخلوق ہے، عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عرش پر مستوی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت کا اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا احاطہ یہ پوری کائنات پر ہے، اور اللہ رب العزت کی ایک جو ملک ہے اور اس کی حکومت، بادشاہت پوری کائنات پر قائم ہے۔ وہاں ہم بتائیں گے کہ عرش پہ استوا اور دنیا میں لوگوں کے ساتھ یا مخلوقات کے ساتھ معیت، ساتھ ہونا، ان دونوں میں کیا جو ہے وہ نسبت ہے، اور ان دونوں کی کیا حقیقت ہے۔ یہاں یہ عقیدہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت علو میں ہے، اور اللہ رب العزت اوپر عرش پہ مستوی ہے۔ عرش جو اللہ تعالیٰ کی آخری مخلوق ہے، جس کے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عرش پہ مستوی ہے۔ یہی عقیدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا، نبی علیہ السلام نے احادیث میں بیان کیا۔ اسی عقیدے پر صحابہ کرام تھے، اور جو ائمہ اسلام، محدثین اور اعلام جہابذہ علماء اسی عقیدے پر قائم تھے۔ آج ہم اپنے ہاں یا اپنے ملکوں میں اللہ تعالیٰ کے مکان کے بارے میں کچھ چیزیں سنتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں، لا مکان۔ تو بھائی پھر عرش پہ استوا جو 6-7 دلائل آپ نے سنے، رحمان عرش پہ مستوی ہے، پھر اس کا کیا معنی ہے؟ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے؟ نہیں، اس کا مکان، اس کا عرش ہے، عرش پہ مستوی ہے۔ استوا کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، بلکہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں حاضر نادر، ہر جگہ حاضر ہے۔ یہ حاضر لفظ اللہ تعالیٰ کے شیان شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں کمال کا پہلو ہے، جبکہ حاضر میں نقص کا پہلو ہے۔ حاضر میں تواضع ہے، حاضر جناب، اس میں تواضع کا پہلو ہے۔ جیسے کلاس میں حاضری ہوتی، استاد بچوں کا نام لیتا ہے، فلاں حاضر جناب، حاضر جناب، حاضر سر۔ یعنی حاضر کا لفظ تواضع کے جو ہے وہ پیرائے میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات تواضع سے بھی یہ لفظ گر جاتا ہے۔ عام طور پہ عدالت میں کہا جاتا ہے کہ ملزم حاضر، ملزم حاضر ہے، ملزم حاضر ہے، ملزم کو حاضر قرار دیا جاتا ہے۔ جج صاحب تشریف لے آئے اور ملزم حاضر ہے، یعنی تواضع سے بھی اس کا معنی گر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کمال ہیں، اور لفظ حاضر میں نقص کا پہلو ہے، اس میں تشریف اور اکرام کا پہلو نہیں ہے۔ حاضر ہونا اللہ کے شیان شان نہیں ہے، اس میں تواضع ہے، اور اللہ رب العزت ہر قسم کے تواضع سے پاک ہے۔ اس کے حق میں تواضع ایک عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کیا ہے کہ تواضع بندوں کو دے دی، بندوں کی زینت،
اور کبر اللہ تعالیٰ کی زینت، یہ اس کی تقسیم ہے۔ الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر، تواضع نہیں، تواضع آپ کی زینت ہے، تواضع آپ نے اختیار کرنی، اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع نہیں ہے، اس کے لیے کبر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ما تواضع عبد للہ الا رفعہ، جو بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس پر قسم کھانے کو تیار ہوں کہ جو بندہ اللہ کے لیے جھک جائے اور تواضع اختیار کر لے اللہ اس کو ضرور بلندی عطا فرمائے گا۔ اقرب ما یکون العبد من ربی وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں ہو۔ اور اس سے بڑی تواضع کیا ہے، اس سے بڑی ذلت کیا ہے اللہ کے سامنے، کہ اس کی پیشانی، اس کی ناک مٹی سے رگڑ رہی، ہاتھ اور گھٹنے مٹی کو چھو رہے ہیں، زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندے کی یہ کیفیت جو ہے جب اختیار کرتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ تقسیم ہے، اس کے لیے کبر ہے، ہمارے لیے تواضع ہے۔ تو حاضر میں تواضع ہے، بڑائی اور کبر کا پہلو نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ہر جگہ ہے، ہر جگہ حاضر ہے، اور لفظ حاضر کا معنی بھی یہ ہے کہ اپنے جسم کے ساتھ کہیں موجود ہونا، اپنی ذات کے ساتھ کہیں موجود ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حق میں اگر یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کوئی کمال نہیں، ہمیں کہنے دیجیے۔ اس کا معنی اللہ عالم الغیب نہیں، ہر جگہ موجود ہو کر وہاں کا علم حاصل کرنا انسان بھی کر سکتا ہے، مخلوق بھی کر سکتی۔ کمال تو یہ ہے کہ وہ عرش جو انتہائی بلندی پر ہے اس پر مستوی ہے، اور کائنات کی کوئی شے اس سے اوجھل نہیں، اور ہر جگہ موجود ہو کر، ہر جگہ پہنچ کر اس کا علم تو انسان بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں کون سا کمال؟ کوئی جگہ آپ نے نہیں دیکھی، آپ کو اس کا علم نہیں، جب آپ پہنچ کے اس جگہ کو دیکھ لیا تو اس کا علم آپ کو آ گیا۔ یہ کون سا کمال ہے؟ یہ تو مخلوق بھی یہ کام کر سکتی۔ کمال یہی ہے کہ اللہ رب العزت عرش پہ مستوی ہے اور پوری کائنات کی نگرانی کر رہا ہے، کوئی ایک ذرہ تک اس سے اوجھل نہیں، تو حاضر اللہ کی صفت نہیں ہے۔ آگے ایک حدیث میں اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ آ رہی ہے۔ تو رحمان عرش پہ مستوی ہے اور علو اس کے شیان شان ہے۔ آپ نماز میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، پاک ہے میرا رب جو کہ اعلی ہے، اعلی کا معنی سب سے بلندی پر، یہ اللہ کی شان۔ یہ نظریات جو ہم نے مختلف اپنا رکھے ہیں، کوئی کہتا اللہ لا مکان ہے، کوئی کہتا اللہ ہر جگہ ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہر چیز میں حلول کیے ہوئے۔ یہ صوفیہ حلولیہ ان کا عقیدہ ہے کہ خالق مخلوق کو پیدا کر کے مخلوق میں خود داخل ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کائنات میں ایک ہی وجود ہے، خالق اور مخلوق ایک ہیں، یہ وحدت الوجود کا نظریہ، خالق اور مخلوق ایک ہیں، ایک ہی وجود۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں ہے۔ جو قوم اپنے رب کے بارے میں متفق نہیں ہے، رب کے مکان کے بارے میں متفق نہیں ہے، اللہ اس قوم کو کیسے سرخرو کرے گا، اور وہ قوم کیسے سعادت اور نجات حاصل کر سکتی؟ پھر یقیناً یہ ساری نحوستیں، ذلتیں جو ہم پر مسلط ہے، ہم اسی کے مستحق ہوں گے کہ اپنے رب کے بارے میں اختلاف۔ ہم نے ایک سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ کہتا فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں۔ سبحان اللہ، کہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی۔ عرش کہاں ہے؟
وہ اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا. آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی، اور پھر سمندر کا ذکر، اس پر اللہ کا عرش، اور ہر جو بھی چیزیں بیان ہو رہی ہیں یعنی اس میں اگلی چیز تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ. ہر آسمان کا موٹاپا 500 سال کا، اور اتنی بلندی پر اللہ کا عرش ہے جس پہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے اور پوری کائنات کی نگرانی کر رہا ہے. وہ عالم علوی ہو یا عالم سفلی ہو، پوری کائنات کی نگرانی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے علو ہے. ہر جگہ موجود ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے. ہر جگہ موجود ہے اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی طاقت اور ملک کے ساتھ. اس کی ذات عرش پر اور اس کا علم پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے، اس کی قدرت پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ کے لیے مثال نہیں ہے، اس کے لیے مثال اعلیٰ سے اعلیٰ ہے. لیکن مخلوقات میں سے ایک مثال ہم دے سکتے ہیں. سورج کا ایک مکان ہے جہاں وہ چل رہا ہے اپنے اس مکان پر، اور اس کی دھوپ پوری کائنات پر، ہر جگہ اس کی دھوپ پہنچتی. لیکن سورج کی ذات اپنے ایک مستقر، اپنے ایک مقام پر ہے، اور وہاں وہ چل رہا ہے. اس کا طلوع ہونا، اس کا غروب ہونا، اس کا ایک محل ہے جس پر وہ جاری و ساری ہے. اور اس کی دھوپ پوری زمین کو ڈھانپے ہوئے، ہر جگہ اس کی دھوپ پہنچ رہی. یہ تو ایک مخلوق ہے چھوٹی سی، اس سے بڑی بڑی مخلوقات موجود ہیں. لیکن خالق کے لیے ہم یہ مثال بیان نہیں کرتے مگر کچھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ جو خالق اور مالک ہے اس کے بارے میں ہم کیسے نظریات قائم کریں کہ اللہ ہر جگہ. سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہر جگہ. اس کے نور کی تجلی کوہ طور برداشت نہیں کر سکا، تو اس کا بذات ہی کہیں ہونا، غور کریں ذرا کتنی بڑی بات ہے. ایک نور کی تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ بذات ہی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نور کا ایک پردہ ہٹا دے تو جہاں جہاں تک اللہ کی نظر جاتی ہے وہاں وہاں تک ساری مخلوق جل کے راکھ ہو جائے. اللہ کے مقام کو پہچانو، اللہ کے وقار کو پہچانو. حضرت انسان کو کیا ہو گیا؟ آپ چند حقائق پر غور کریں. آپ دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، تو کبھی آپ نیچے ہاتھ اٹھا لیں، ایسے نیچے کر لیں ایسے. اللہ تو ہر جگہ ہے نا، کبھی دائیں طرف کر لیں، کبھی بائیں طرف کر لیں. ہمیشہ اوپر کیوں؟ نبی علیہ السلام نے جو طریقہ دعا ہمیں سکھایا تو ہمیشہ ہاتھوں کا رخ اوپر کیوں ہے؟ اس سے کیا چیز ثابت ہو رہی؟ اللہ اگر ہر جگہ ہے، دائیں بائیں ہر جگہ. اور کتنا یہ تضاد ہے. ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی جہت نہیں، اور ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہر جگہ. جب ہر جگہ ہے تو پھر جہت تو ثابت ہوگی. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت مخلوقات کی تشبیہ سے پاک ہے، اور اختلاط بین المخلوقات یہ تشبیہ نہیں. مخلوق کا مخلوق سے ملنا، مخلوق کا مخلوق میں اختلاط یہ تشبیہ نہیں ہے، مخلوق کا عمل نہیں. رحمان ان تمام کاموں سے منزہ ہے، مبرہ ہے. دعا کرتے ہو تو ہاتھ اوپر کیوں اٹھاتے ہو؟ کبھی پیچھے اٹھا لو، کبھی دائیں، کبھی بائیں، اور کبھی نیچے اٹھا لو. اللہ تو ہر جگہ.